کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ رات کو بستر پر لیٹے ہوں، آنکھیں بند ہوں، مگر دماغ سو نہ رہا ہو؟ خیالات کا طوفان، فکر کے اندھیریاں، ماضی کی غلطیاں، مستقبل کے خوف اور دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ آپ خود کو کہتے ہیں کہ بس اب رک جاؤ، مگر دماغ نہیں رکتا۔ یہ ہے اوور تھنکنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ بے چینی یعنی ایگزائٹی۔ لیکن دوستو، آج کی یہ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کس طرح ہمارے دل و دماغ کو سکون دیتا ہے اور کیسے اللہ کا کلام ہماری روح کو پرسکون کرتا ہے۔ بے چینی، اوور تھنکنگ کیا ہے؟ انسان کے خیالات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ماضی کی غلطیوں پر پچھتاوا، مستقبل کے ڈر اور حالات کی مشکلات۔ ایگزائٹی، اوور تھنکنگ دل کی تھکن ہے اور روح کا بوجھ۔ جیسے موبائل کی بیٹری بار بار نوٹیفیکیشن سے ڈرین ہو جائے، ویسے ہی دماغ فکر اور سوچوں سے تھک جاتا ہے۔ قرآن ہمیں سکون کیسے دیتا ہے؟ ذکر الہی سے۔ بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ قرآن کی تلاوت، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں دل پر ایک نرمی آتی ہے کہ ایسے جیسے کسی شور والے کمرے میں اچانک خاموشی چھا جائے۔ روحانی کنیکشن، انسان جب قرآن کے الفاظ سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ خود اسے کہہ رہا ہو، میں تمہارے قریب ہوں، فکر نہ کرو۔ زندگی کی بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں، جیسے ایک نوجوان جو ساری رات پڑھائی کے دباؤ اور نوکری کی فکر میں جاگتا تھا، جب اس نے روزانہ سورہ یاسین پڑھنی شروع کی تو دل کو عجب سکون ملا۔ ایگزائٹی اور قرآن کی خاص صورتیں۔ سورہ دوحا اداسی اور مایوسی دور کرنے کے لیے ہے۔ سورہ عالم نشرہ دل کی بوجھ ہلکے کرنے کے لیے۔ آیت الکرسی خوف اور وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ سورہ یاسین دل کو روشن کرنے کے لیے۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمت کا احساس دلانے کے لیے۔ دیکھیے، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنا، دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ جب بھی دماغ زیادہ سوچنے لگے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ ہر دن 5 منٹ خاموشی سے بیٹھ کر صرف الحمدللہ کہنا اور اللہ کی نعمتیں یاد کرنا۔ دوستو، یاد رکھیں، جب آپ کے دل میں بے چینی ہو، جب آپ کے دماغ میں سوچوں کا طوفان ہو، تو یہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی دوا، کوئی دوست آپ کو وہ سکون نہیں دے سکتا جو اللہ کا کلام دیتا ہے۔ قرآن میں اس الفاظ نہیں، یہ وہ روشنی ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ شفا ہے جو پریشان روح کو سہارا دیتی ہے۔ اوور تھنکنگ کے نقصانات۔ صرف ذہنی بیماری نہیں ہے یہ اوور تھنکنگ، جسم پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ نیند خراب ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، معدہ بگڑنے لگتا ہے، انسان دوسروں کے ساتھ بدتمیزی یا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے بارش کے بعد زمین پر گڑھا بن جائے اور پانی رکتا رہے، وہ پانی سڑنے لگتا ہے، ویسے ہی دماغ میں رک جانے والی سوچیں انسان کی روح کو بیمار کر دیتی ہیں۔ قرآن ہمیں سکون سکھاتا ہے۔ قرآن میں بے شمار آیات ایسی ہیں جو دل کو پرسکون کرتی ہیں۔ جب اللہ کے ذکر سے دل کو سکون مل سکتا ہے تو پھر ہم کیوں لوگوں کے الفاظ اور دنیا کی باتوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں؟ قرآن انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر سب سے بہتر ہے۔ اگر کسی کا امتحان رہ جائے یا نوکری نہ ملے تو قرآن سکھاتا ہے کہ شاید اللہ نے اس سے بھی بہتر کچھ رکھا ہے۔ قرآن اور صبر۔ ایگزائٹی اور اوور تھنکنگ کی سب سے بڑی وجہ صبر کا نہ ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر دل خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے۔ زندگی کی مشکلات میں قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دیکھیے، دن میں 10 منٹ صرف قرآن کی ایک آیت پر غور کریں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، فلق، ناس پڑھ کر دم کریں۔ نماز کے بعد کم از کم 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں۔ قرآن کی کوئی ایک چھوٹی سورت یاد کر کے بار بار دہراتے رہیں۔ اپنی ڈائری میں روزانہ ایک نعمت لکھیں جس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوستو، سوچو تو صحیح، ہم دن بھر لوگوں کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں میں کھو جاتے ہیں، مگر اللہ جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے دور ہیں۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آپ سے کہہ رہا ہو، اے میرے بندے، پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو، ایگزائٹی کا علاج دعاؤں میں نہیں، قرآن میں ہے۔ اوور تھنکنگ کا سکون دنیا کے شور میں نہیں، اللہ کے کلام میں ہے۔
اگر آج آپ کے دل میں بوجھ ہے، اگر دماغ رک نہیں رہا، اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے، تو ایک بار سچے دل سے قرآن کو تھام لو. دیکھنا آپ کی دنیا بدل جائے گی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن دل کو سکون دیتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک سن رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ اللہ کا پیغام ہے جو آپ کے دل تک پہنچانا چاہتا تھا. آپ کے دل کی بے چینی، آپ کے دماغ کی شور شرابہ، آپ کی زندگی کی ہر مشکل کا جواب صرف ایک ہے: اللہ کے قریب آ جاؤ. یاد رکھیں، یہ دنیا کبھی بھی کامل سکون نہیں دے سکتی. یہ لوگوں کی باتوں، دنیا کے مسائل اور وقت کی گردش میں آپ کو تھکا دے گی. جب آپ اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں تو پھر ہر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ابھی اپنی آنکھیں بند کریں، ایک گہری سانس لیں اور دل ہی دل میں کہیں: یا اللہ، میرا دل پرسکون کر دے، مجھے اپنے قریب کر دے. دوستو، اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہی آپ کا سب سے بڑا سہارا ہے. اور یاد رکھیں، سکون تلاش مت کریں، سکون پیدا کریں قرآن کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ اور اللہ کے سجدے میں. آخر میں بس اتنا سوچ لیجئے، کل دنیا آپ کو بھول بھی جائے، سب رشتے چھوٹ جائیں، لیکن ایک ذات ہے جو کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گی، اور وہ ہے اللہ. تو کیوں نہ ابھی سے ہم اپنے رب کو پکاریں، کیوں نہ آج ہی قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، کیوں نہ آج ہی اپنے دل کو سکون دے دیں. سکون آپ کے قریب ہے، بس قرآن کھول لیجئے.